الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والخاشعین والخاشعات صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، جمعرات کے درس میں یہ عنوان ہمارا چل رہا ہے، خاص طور پر مستورات کے تعلق سے یہ عنوان چل رہا ہے، ضمنی طور پر مردوں کے متعلق بھی باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ عنوان یہ ہے ہمارا کہ عورتوں کی خوبیاں اور خامیاں، جن میں 4 خوبیوں کا ذکر ہم نے الحمدللہ پچھلی مجلسوں میں کر دیا۔ ایک تو ایمان والی ہو، دوسری نیک ہو، تیسری صفت اخلاق والی ہو، چوتھی صفت گناہوں سے بچنے والی ہو۔ آج کی اس مجلس میں 5ویں صفت عورتوں کی خوبی وہ ذکر کرنی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہو، یعنی اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو اور خوف خدا ہو۔ کس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر؟ اللہ کا ڈر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا خوف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کہتے ہیں انسان کے لیے لوگوں کے سامنے اور تنہائی سب برابر ہو جاوے، وہ ظاہر میں بھی ہے، وہ باطن میں بھی ہے، تب بھی اس کی زندگی شریعت کے مزاج کے مطابق گزر رہی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ حضور اللہ کا ڈر کس کو کہتے ہیں، تقویٰ کس کو کہتے ہیں، مجھے بتائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت شریفہ یہ تھی کہ مثال اور ایگزامپل سے حضور نے بہت مثالیں اور باتیں سمجھائی ہے۔ جیسے موت سمجھانی تھی تو حضور نے زمین کے اوپر نشان بنائے، 5 نماز پڑھنے سے انسان کیسا صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو حضور نے نہر کی مثال سے سمجھایا۔ اس کے علاوہ اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ جب تقویٰ کے بارے میں، اللہ کے ڈر کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے بڑی پیاری مثال سے بات سمجھائی کہ بھائی کبھی تم جنگل میں کانٹے والے درخت کے پاس سے، کانٹا والے جو جھاڑ ہوتے ہیں اس کے پاس سے گزرے ہو؟ کہا جی حضور۔ کہا کیسے گزرتے ہو؟ کانٹے والے جھاڑ کے بیچ میں سے ہو کر درخت میں سے گزرنا ہے تو کیسے گزرنا ہے؟ جیسے عام رستے میں چلتے ہو ایسے بنداس چلتے ہو یا کوئی؟ فرمایا حضور میں سب سے پہلے اپنا جسم سکیڑ لیتا ہوں، سمیٹ لیتا ہوں، پہنے ہوئے کپڑے بھی بالکل لپیٹ لیتا ہوں، اس کے بعد میں کانٹے والوں جھاڑ اور درخت میں سے گزرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بس اسی چیز کا نام ہے تقویٰ، اسی چیز کا نام ہے اللہ کا ڈر، اور اسی چیز کا نام ہے اللہ کا خوف۔ یعنی انسان اپنی دنیاوی زندگی کا سفر ایسے پار کرے، ایسے طے کرے اور ایسے وہ گزارے کہ اس کے ہر کام کے اندر وہ یہ سوچے کہیں یہ کام کرنے کی وجہ سے میرا ایمان تو خراب نہیں ہو جائے گا، میرا ایمان تو ضائع نہیں ہو جائے گا، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر بیٹھوں گی جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاوے۔ بس اسی چیز کا نام ہے تقویٰ، اسی چیز کا نام ہے اللہ کا ڈر۔ عزیز مائیں اور بہنیں، بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ دیکھیے
اگر ایک لفظ میں پوچھا جاوے ہم سے، کوئی ایک ایسا جملہ بول دو، ایک ایسا لفظ بول دو جس سے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاوے، نیکیاں کرنا بھی آسان ہو جاوے، فجر میں اٹھنا بھی آسان ہو جاوے، عبادت میں بھی دل لگ جاوے، آخرت کی بھی فکر پیدا ہو جاوے، دنیاوی خواہشات بھی ختم ہو جاوے. کوئی ایک، بہت لمبی تقریر مت کرو، لیکن ایک لفظ میں مجھے سمجھا دو کہ وہ چیز اگر آ جاوے تو یہ سب مجھے مل جاوے، تو وہ ایک لفظ کا نام ہے اللہ کا ڈر. بس اللہ کا ڈر جب یہ دل میں آ گیا انسان کے، یعنی انسان نے یہ سوچ لیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے واقف ہے، میرا اللہ مجھے جان رہے ہیں، میرا اللہ کے سامنے میرا ظاہر باطن سب کچھ کھلا ہوا ہے، تو پھر انسان کو گناہ کرنے پر جرأت نہیں ہوگی، پھر انسان کو گناہ کرنے پر دلیری نہیں ہوگی، پھر انسان آٹومیٹک خود بخود وہ بچنے والا بن جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے. ایک چرواہا، بکریاں چرانے والا، اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جانچنا چاہا. اس کے دل میں ہے اللہ کا ڈر، سمجھایا کہ کیسا ہونا چاہیے اللہ کا ڈر. تو اس سے کہا یہ بکریاں چرا رہے ہو، ہم جنگل میں چل رہے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، آپ اپنی ایک بکری ہمیں دے دیجئے. تو کہا کہ میرے مالک کی ہے یہ بکریاں، میں کیسے دے دوں اس کی اجازت کے بغیر. کہا کہ ابھی کہاں مالک ہے، اور جنگلوں میں آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ بھیڑیا آیا اور ایک آدھ بکری کو اچک کر لے گیا، کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا. تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں ہے، تو پھر اللہ کا ڈر کہاں ہے، پھر اللہ کا خوف کہاں ہے؟ کوئی دیکھنے والی ذات ہی نہیں ہے. میں اگر ابھی جھوٹ بول دوں، میں اگر ابھی اپنے مالک سے بچ جاؤں تو کیا اللہ ہے نہیں ہے، اللہ کو بھول جاؤں میں؟ یہ ایسے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں، ہم دیکھیں نا، مسورات ہماری ماں بہنیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی ہے، کاکروچ سے ڈر جاتی ہے، چھپکلی سے ڈر جاتی ہے، فلانی چیز سے ڈر جاتی ہے، لیکن جس ذات سے سب سے زیادہ ڈرنا ہے، یعنی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنا ہے، اس سے ہم کتنا ڈرتے ہیں. ہمارے لیے نمازوں کا چھوڑنا آسان ہوا، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ہم نے اللہ کا ڈر، ہم نے یہ چیز تصور ہی ختم کر دیا کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. میرے لیے غیبتیں کرنا بہت آسان ہو گئی، میرے لیے کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا بہت آسان ہو گیا، میرے لیے کسی کے بارے میں دل میں ویر پالنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ میں نے اس چیز کو بھلا دیا کہ کوئی ہے ذات جو میرے دل کو بھی جھانک رہی ہے اور میرے دل کو بھی دیکھ رہی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں. ان کے متعلق لکھا ہے، ان کی بہن کے متعلق، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے، اور بڑی زبردست عبادت گزار بہن تھی ان کی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بہن تھی، یعنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، حسن بصری نہیں، حضرت علامہ ابن سیرین، اور یہ بھی بہت بڑے عالم ہے. اور علامہ ابن سیرین یہ وہ شخصیت ہے کہ جسے ہم خواب دیکھتے ہیں تو پھر تعبیر پوچھنے کے لیے ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو ہر عالم کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے جس کتاب کا نام ہے تعبیر الرؤیا، کہ خوابوں کی تعبیر. وہ کتاب علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، سب خوابوں کی تعبیر اس میں لکھی ہے کہ اگر ایسا خواب دیکھا تو. یہ علامہ ابن سیرین کی بہن ہے جن کا نام تھا حضرت حفصہ نام تھا. قرآن بہت خوبصورت پڑھنا جانتی تھی، بہت عمدہ پڑھنا جانتی تھی. حضرت سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن سیرین،
کہ مجھے اگر قرآن کا تلفظ سیکھنا ہوتا کہ میں نے صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے، تو میں باقاعدہ کسی بچے کو اپنی بہن کے پاس بھیجتا کہ ذرا یہ تلفظ صحیح معلوم کر کے آ جاوے کہ الحمد بڑی ہا سے ہے کہ چھوٹی ہا سے ہے، ایسا۔ ان کے متعلق ان کی ایک باندی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی جو مالکہ ہے حضرت حفصہ، ان کے بارے میں کچھ بیان کیجئے نا۔ کہا بہت اچھی ہے، بہت نیک عورت ہے، نماز خوب پڑھتی ہے، قرآن اتنا اچھا پڑھتی ہے، ہر وقت عبادت میں لگی رہتی ہے، مگر پتہ نہیں ان سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد لوگ سونے جاتے ہیں، وہ 2 رکعت کی نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہوتی ہے، فجر کی نماز تک وہ روتی رہتی ہے اور بس اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتی تھی۔ پتہ نہیں ایسا تو کون سا گناہ ہو گیا۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا گناہ تو کوئی نہیں ہوا ہے ان سے، لیکن اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اتنا ان کے دل میں سمایا ہوا ہے کہ وہ ڈرتے تھے اللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہم کیسے حاضر ہوں گے۔ عزیز مائیں اور بہنیں، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، ہمارے کتنے سارے گناہ زبانوں سے ہوتے ہیں، ہم ذرا برابر بھی فکر غور اس پر کرتے ہیں کہ اس زبان کا نکلا ہوا ایک بول بغیر خوف خدا کے جو نکلا ہے اس پر آخرت میں میری پکڑ ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیسی شخصیت ہے حضرت عمر، لکھا ہے کتابوں کے اندر اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے حضرت عمر کو دیکھ کر کہ عمر جس دروازے سے، جس گیٹ اور جس راستے سے آپ آتے ہیں شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ ہے حضرت عمر، آخری وقت ہے حضرت عمر کا، لٹایا حضرت عمر کو، اور حضرت عمر کی آس پاس والے بڑی تعریف کرنے لگے کہ عمر کیا حکومت کی ہے، عمر کیا مقام ہے آپ کا، عمر کیا مرتبہ ہے۔ حضرت عمر کی یہ آخری الفاظ کہ عمر ہلاک ہو جائے گا اگر اس کا رب اس کو معاف نہ کرے گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ خیر کا معاملہ کر دے۔ جس عمر کو حضور نے فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ چلتا اور نبی بناتے اللہ اگر کسی اور کو تو وہ عمر کو نبی بناتے، اور وہ عمر کا خوف خدا مرنے کے وقت یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، اتنا ڈر رہے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں مجھے بخشیں گے یا نہیں بخشیں گے۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے ہمارے اعمال کے متعلق، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے ہمیں اپنی زندگی کے متعلق کہ کیسی گزر رہی ہے۔ اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں، ضرورت اس چیز کی ہے ہم اپنے دل میں کیسے پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا۔ ایک آیت ہمیشہ اپنے ذہن کے سامنے، نظر کے سامنے رکھنا، انشاءاللہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ قرآن میں ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، بس اس آیت کو پڑھتے رہنا، اللہ کا ڈر آ جاوے گا۔ اور اس آیت میں اللہ یہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ ان کی ملاقات ان کے رب سے ہونے والی ہے، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو لوٹ کر واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ بس یہ 2 باتیں رکھنا، اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، ایک شخص آیا غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اور کسی گناہ کو کہا تو فرمایا کہ اگر اللہ نہیں دیکھتے ہیں تو پھر جو دل میں چاہے آئے گناہ کر لے، ایسی جگہ جا کے کر لے جہاں اللہ نہ دیکھتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں ہم اللہ کی نظروں سے اور اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے دیکھنے سے چھپے ہوئے ہو۔ اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں، ضرورت اس چیز کی ہے ہم اس خوف کو دیکھیے، یہ خوف جب ہمارے دلوں میں آئے گا تو اس خوف خدا کو ہم اپنی بچیوں میں منتقل کر سکتے ہیں، اپنی لڑکیوں کے اندر خاص طور پر، بچوں کے اندر خاص طور پر۔ آج
ہم سب کا یہ معاملہ ہے کہ ہم بچوں کو اللہ سے نہیں ڈراتے، ہم اس کو ڈراتے ہیں، بھوت سے ڈراتے ہیں، جنات سے ڈراتے ہیں، چھپکلی سے ڈراتے ہیں، اندھیرے سے ڈراتے ہیں۔ کسی محلے کے اندر کوئی ایسا شخص ہوگا جس کی شکل و صورت وجاہت، جس کا غصہ بہت حاوی، اس سے ہم ڈراتے ہیں کہ بیٹا سو جاؤ ورنہ ہم ان کو بلا کر لے آئیں گے۔ نہیں، ان کے دلوں کے اندر بچپن سے یہ بات پیدا کرنی چاہیے کہ بیٹا اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ بیٹا اگر ہم گھر پر نہیں بھی رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں بھی موجود ہے، لیکن اللہ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود ہے، اور وہ ذات ایسی ہے کہ جس کے پاس آپ کو جانا ہے۔ دیکھو آپ کے دادا چلے گئے کہ نہیں چلے گئے، آپ کے نانا چلے گئے کہ نہیں چلے گئے، ہمارے ماں باپ ہیں زندہ نہیں ہے زندہ، وہ چلے گئے، کہاں گئے؟ وہ اللہ کے پاس چلے گئے، ان کو اللہ کے پاس۔ ایسے ہی بیٹا آپ بھی بڑے ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ وہ پوچھیں گے چھوٹی چھوٹی زبانوں سے اللہ کون ہے، تو پھر اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی پہچان ان کو کروائے کہ اللہ کون ہے۔ یہ پوری کائنات جو بنائی ہے اللہ، آپ اتنی خوبصورت، اتنی کیوٹ لگ رہی ہو، کس نے بنایا آپ کو؟ ممی نے نہیں بنایا، پپا نے نہیں بنایا، ڈاکٹر نے نہیں بنایا، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ آنکھیں اتنی پیاری جس سے ہم دیکھتے ہیں، کس نے؟ ایسے ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بھی پیدا ہو اور اللہ کا ڈر بھی پیدا ہو۔ یعنی اللہ کا ڈر ایسا پیدا کرو جیسے ایک ماں کو، ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو اپنی ماں کا ڈر ہوتا ہے، ویسا خوف۔ شیر سے بھی ڈر لگتا ہے، ماں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ شیر کو دیکھ کر انسان بھاگتا ہے، ماں مارتی ہے لیکن بچہ پھر بھی ماں کی گود میں گرتا ہے۔ ایسا ڈر اللہ کا کہ اللہ سے خوف ہو، لیکن ایسا خوف کہ وہ خوف آپ کو اللہ سے قریب کرے۔ بعض مرتبہ بعض انسان ایسے سائیکو ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف کو لے کر، اللہ کے ڈر کو لے کر، کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو زندگی میں کوئی اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک۔ اللہ ہمیں آپ کا اتنا خوف دینا، اتنا خوف دیجئے کہ جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں آ جاوے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں کھانے پینے کی لذتیں بھی ختم ہو جاوے، ہم اپنے بیوی بچے اولادوں کو بھول جاوے۔ ہوتا ہے، ایسے آتے ہیں بعض مرتبہ کہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، بس بہت ڈر لگتا ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت ایسا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہو تو ایسا ہو کہ جس کے نتیجے کے اندر انسان اور زیادہ اللہ کے قریب ہونے والا ہو۔ اس لیے ہوتا ہے نا، ممی کا ڈر ہوتا ہے، پپا کا ڈر ہوتا ہے انسان کو۔ جیسے کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، تو اس کو ممی کا ڈر ہوتا ہے، لیکن محبت والا کہ انہوں نے اگر دیکھ لیا یا اگر مجھے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، چلو ماریں گے تو نہیں، لیکن ان کے دل میں جو میری محبت ہے وہ کم ہو جائے گی، تو اس کی وجہ سے انسان ڈرتا ہے اپنے ماں باپ سے۔ ایسا ڈر اللہ کا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ 7 تبدیلیاں، 7 چینجز اگر ہم اپنے اندر دیکھ لے ہوئے نا کہ میرے اندر یہ ہو گیا ہے، یہ ہونا شروع ہو گیا ہے، تو سمجھ لینا اللہ کا ڈر آنا شروع ہو گیا ہے۔ 7 تبدیلیوں پر غور کرنا اپنی زندگی میں۔ نمبر 1، دل میں تبدیلی ہو، یعنی دل اتنا پاک صاف ہو جاوے کہ کسی مسلمان کا بغض، کسی مسلمان کے لیے حسد، کسی مسلمان کے بارے میں برائی ہمارے دل میں نہ رہے۔ جب یہ پاک ہو گیا تو سمجھ لو، ورنہ اگر یہ دل میں بھرا ہوا ہے، کسی کا حسد، کسی کی جلن، کسی کے بارے میں بغض، کسی کی نفرت، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی اللہ کو پہچانا نہیں ہے صحیح معنی میں، ابھی اللہ کا ڈر آیا نہیں۔ اگر وہ آتا تو فوراً یہ چیز نکل جاتی۔ پہلی چیز، دل میں ڈر آئے گا۔ دوسری چیز، زبان پر ڈر آئے گا، پھر ایل فیل بکے گا نہیں انسان، گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ، چغل خوری، شوہر سے بدتمیزی، بیوی کے ساتھ بد زبانی، اور اسی طریقے سے بچوں پر نازیبا کلمات کا استعمال جو زبان پر آئے نہیں، وہ الفاظ کو تول کے سمجھ کر بولنے والی ہوگی کہ میرے اس لفظ کے بولنے سے کہیں اللہ کے یہاں پکڑ تو نہیں ہو جائے گی۔ دوسری تبدیلی یہ آئے گی۔ تیسری تبدیلی ہاتھوں میں آئے گی
کہ وہ ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھیں گے، ہاتھوں سے حرام سے بچنے والی ہو، خود بھی بچے گی، اپنے بچوں کو بھی بچانے والی، پیروں میں آئے گی کہ پیر بھی حرام کی طرف کسی بھی صورت میں نہیں جائیں گے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو یہ پنڈلیاں تھی، پتلی تھی، باریک پنڈلیاں تھی، ایک مرتبہ وہ اوپر چڑھے غالباً کھجور کے درخت پر، تو چند احباب مسکرانے لگے، ہنسنے لگے کہ کتنی باریک پنڈلیاں ہیں، پتلی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ یہ تو باریک پنڈلیاں ہیں دنیاوی لحاظ سے، لیکن اللہ کے یہاں پر تو ان پنڈلیوں کی بہت قدر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پیر ما ساقہ الی الحرام، کبھی بھی حرام مجلسوں کی طرف چل کے نہیں گئے ہیں۔ تو چوتھی تبدیلی یہ آتی ہے انسان میں، پیر حرام کی طرف جانے سے خود بخود رک جاتے ہیں۔ پانچویں تبدیلی، آنکھیں حرام کی طرف نہیں بڑھتی ہے، آنکھوں سے غلط استعمال نہیں۔ بھئی اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، آنکھوں سے غلط کیسے پھر انسان دیکھے؟ اگر یہی آنکھ اللہ نے دی ہے، اگر اس آنکھ کی روشنی کو اللہ چھین لے تو کیا مجھ میں طاقت ہے کہ میں اس کی روشنی واپس لا سکتا ہوں؟ تو اس کی قدردانی بھی یہ نہ ہو کہ جس نے دی ہے اس کے حکموں کے مطابق میں اس کی آنکھوں کا استعمال کروں۔ یہ پانچویں تبدیلی، آنکھیں صحیح استعمال۔ چھٹی تبدیلی انسان میں یہ آتی ہے، انسان اپنے پیٹ کا صحیح استعمال کرتا ہے، یعنی پیٹ میں حرام غذا نہیں جانا۔ آج کل بہت مسائل ہے حرام غذا کو لے کر، شک شبے کی والی غذا کو لے کر، بیاج، سود، انٹرسٹ، اور اس میں خاص طور پر میں ماں بہنوں سے کہوں گا، آپ اپنے گھر کے خرچ کو، آپ اپنی ضروریات کو، آپ اپنی خواہشات کو لگام دیجئے، کنٹرول کریے، ورنہ آپ کی محبت کے اندر آپ کے شوہر نے اگر کوئی غلط قدم اٹھایا، حرام کا لقمہ اگر گھر میں لے کر آ گیا، بیاج پر سے لے کر آ گیا، سود پر سے لے کر آ گیا، کسی کے کاڑ کو استعمال کر لیا اور وہ لقمہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا، نہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی، نہ آپ کی اولاد میں محبت ہوگی، نہ آپ کے گھر کے اندر سکون اور چین باقی رہے گا، گھر کا سکون غارت ہو جائے گا۔ ایک واقعہ سناؤ اس پر۔ ایک صحابیہ عورت اپنے شوہر کو صبح جب وہ کام پر جاتے تو دروازے تک سی آف چھوڑنے کے لیے آتی تھی۔ یہ سنت ہے، آج ہم سے ختم ہوئی۔ یعنی شوہر اور بیوی میں محبت پیدا کیسے ہو، حضور نے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہے، ہم ان سے محروم ہیں۔ ہم سے سال بھر میں 2-4 چونچلے کروا لیے جاتے ہیں، برتھ ڈے کے نام پر، اینیورسری کے نام پر اور فلاں چیز کے نام پر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی ہدایات دی ہیں کہ اگر ان ہدایات پر عمل کرے تو روزانہ اینیورسری اور روزانہ کے برتھ ڈے، یعنی روزانہ کے مزے ہیں انسان کو۔ شوہر دروازے تک ہے، اس کو استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک، یہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ الفاظ سے شوہر کو رخصت کرے کہ بھائی آپ جائیے، ہم اللہ کی امان میں آپ کو رخصت کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو صحیح سلامت گھر پر لے آئے، اور اگر کوئی واقعہ حادثہ ہو ایمان پر اللہ موت نصیب کرے۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ وہ صحابیہ نے اپنے شوہر کو رخصت کیا۔ اچھا، وہ زمانے میں کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ گھر میں بینک بیلنس پڑا رہتا تھا یا گھر بھرا ہوا رہتا تھا۔ بھائی مزدور ہوتے تھے روزانہ کے، صحابہ روزانہ کی مزدوری کرتے تھے اکثر، کہ صبح گئے شام تک کچھ کام ملا تو وہ کر کے آئے اور گھر والوں کے لیے لے آئے۔ وہ صحابی گئے، شام تک کوئی مزدوری نہیں ملی، گھر پر آئے، دونوں میاں بیوی نے بھوکے ہونے کی حالت میں رات گزاری، پانی وغیرہ پی لیا ہوگا۔ دوسرا دن پھر ہوا، پھر وہ اسی طریقے سے ان کا معمول، اپنے شوہر کو رخصت کیا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ شام تک پھر انہوں نے کام کیا، کوئی روزی نہیں ملی، پھر وہ گھر آئے، دونوں نے ہنسی، مطلب یعنی شکوہ نہیں آنے دیا زبان کے اوپر۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، بیوی کے ہاتھ میں پیسہ ہے جب تک تو شوہر سے بہت خوش ہے، ورنہ جہاں شوہر کنگال ہوا تو بیوی بھی ناراض رہنے لگتی ہے۔ کہتے ہیں نا اسی لیے کہ عورت کا امتحان، عورت کی آزمائش شوہر کی غربت میں ہوتی ہے،
کہ شوہر کی غربت میں اگر اس نے ساتھ نبھا لیا تو وہ حقیقی بیوی ہے صحیح معنی میں. خیر، تیسرا دن ہوا، وہ صحابی پھر رخصت ہوئے. رخصت کیا، تھوڑا آگے چلے، آواز آئی کہ بھئی سنیے ذرا. وہ صحابی کے دل میں دھچکا لگا، کھٹکا پیدا ہوا کہ آج تو یہی ہوگا، شام تو کچھ لے کے آنا، اگر نہیں لے کے آئے تو پھر آپ اپنا دیکھ لینا، میں تو چلی اپنے ماں کے یہاں. عام طور پر ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے. لیکن وہ بھی تو صحابیہ تھی، انہوں نے بھی تو نبی کا دیدار کیا تھا، انہوں نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا تھا. بڑی پیاری بات کہی ہے، اپنے شوہر سے فرمایا ایاک وکسب الحرام، ایاک وکسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. فرمایا او میرے سرتاج، او میرے شوہر، اب جا رہے ہو لیکن حرام کا لقمہ مت لانا گھر میں. ہم بھوک برداشت کر لیں گے، تکلیف برداشت کر لیں گے، لیکن میں اور میرے بچے وہ جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے. لانا تو حلال کی لانا، حرام ہو تو وہیں سے اس کو سلام کہہ کر آ جانا واپس. ہم آج کیا دن اور رات بھی بھوکے پیاسے ہونے کی حالت میں گزار لیں گے، لیکن جہنم کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، اس کا پیٹ حرام سے پاک رہتا ہے. پوچھے اپنے شوہر سے، پوچھے آپ کا کاروبار ٹھیک ہے؟ آپ کوئی ہماری محبت میں آ کر کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا رہے؟ آپ سود، لون، بیاج، الٹے سیدھے چکر کہیں اس میں تو نہیں پڑ گئے؟ غور کرے، ذہن گھر میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہے تو اس پر غور کرے، ہمارے گھروں میں لقمہ تو صحیح آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ ورنہ اکثر ہماری غور اس پر ہوتے ہیں کوئی قصور، لیکن اس قصور کے ہونے کے پیچھے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا لقمہ پیٹ میں چلا گیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. بہت بڑا اثر ہوتا ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ پیٹ حرام سے پاک ہو. ساتویں بات، انسان کے اعمال سے پھر پتہ چلتا ہے، جب اس میں خوف خدا آ جاتا ہے، اس کی عبادتوں میں فرق، اس کی اطاعت میں فرق، اس کے اعمال سے پھر ظاہر ہونے لگتا ہے. پہلے وہ نمازی نہیں تھا لیکن اب وہ نمازی ہے. پہلے وہ دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کیا کرتا تھا، اب وہ عفو درگزر کرنے والا ہے. پہلے اس کی زبان بڑی سخت تھی، اب اس کی زبان میں نرمی ہے. کیوں ہوا یہ سب اس کے ساتھ؟ وجہ یہ کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا ہے. اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں، یہ 7 تبدیلیاں اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرے. آ رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کا ڈر ہمیں صحیح معنی میں آپ نصیب فرما دیجئے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.